بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں بتایا گیا کہ کس طرح وہ صلیبی لڑکی نے صلاح الدین ایوبی کے کردار کے بارے میں فضول بکواس شروع کر دی، تو جس مصری فوجی کو وہ بات کر رہی تھی اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے غصے میں کہا، ہمیں کہا گیا تھا صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے، مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا میں کہاں ہوں گی، وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا، اپنے حرم میں رکھے گا، مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے لڑکی نے مصری کے دل و دماغ پر پوری طرح قبضہ کر لیا۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کے ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی، میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے یہ طریقہ بتایا کہ میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، میرا باپ تمہیں بہت اچھا مکان بھی دے گا، دولت بھی دے گا، تم اس سے تجارت بھی کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ بات یاد رہے گی، وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکی نے تھوڑا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تم پہ زور نہیں دیتی، اچھی طرح سوچ لو، میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت پیدا ہو گئی ہے تو تمہارے دل میں بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر تم مجھے قبول کر سکو تو ہم ایک دفعہ وہاں پہنچ گئے تو یہاں پہ پھر یہ لوگ ہمیں نہیں پکڑ سکیں گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کے بجائے زیادہ دنوں میں ہو جائے، تاکہ اس کے ساتھی کسی طرح محافظوں کا ہتھیار اٹھا کے انہیں قتل کر دیں۔ یہ ابھی پہلی جگہ رات کا پڑاؤ تھا، ان کی ضرورت یہ تھی سفر لمبا ہو جائے اور کسی طریقے سے وہ لوگ محافظوں کو مار دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی کا استعمال کیا ہوا تھا۔ لڑکی نے پہلی ملاقات میں مقصد حاصل کر لیا۔ جو عہدے دار تھا وہ معمولی سا عہدے دار تھا، کوئی بہت بڑا فوجی نہیں تھا۔ اس کو تو خوبصورت لڑکی تصوروں کے اندر اس کی لونڈی بن گئی تھی، وہ اپنا ہر چیز بھول چکا تھا۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلے حکم دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظ اور اونٹ چلانے والے، ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہ بھی جنگ کی سختیوں سے تھکے ہوئے تھے، ان کو بھی جلدی نہیں تھی، وہ بیٹھ کے گپیں لگاتے رہے۔ ان کا کمانڈر لڑکی کے ساتھ گپیں لگاتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی، جب سارے سو گئے تو مصری لڑکی اس کو ساتھ لے کے دور چلی گئی۔ صبح جب قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا اور کہا، اگلے جگہ جہاں ہم رات ٹھہریں گے وہ بہت خوبصورت ہے اور اگلے پڑاؤ پہ انہیں مرغیاں اور انڈے بھی مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ کے فوجی خوش تھے کہ ان کا کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے، لیکن اس دستے میں 2 فوجی ایسے بھی تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی اور سارے جاسوس ہیں، انہیں فوراً حکومت کے حوالے کریں، بلا وجہ سفر کو لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن ان کے کمانڈر نے یہ کہہ کے چپ کرا دیا، جلدی پہنچوں یا دیر سے میری ذمہ داری ہے، پوچھا مجھ سے جائے گا۔ وہ دونوں چپ تو ہو گئے لیکن آپس میں گپ شپ کرتے رہے۔ جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا رات کے لیے، وہاں ارد گرد سوڈانیوں کی فوج کے اور صلیبیوں کے سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں اور لاشیں اٹھانے کی مہلت نہیں ملی تھی، اور وہاں پہ ارد گرد تیر، کمان، تلواریں، بہت ساری چیزیں تھیں۔ قیدیوں نے ہتھیار دیکھ لیے، انہوں نے آپس میں بات کی اور رابن نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کمانڈر کے دماغ پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اس کو کہا، جگہ بہت اچھی ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ وہاں پر مصری نے لوگوں کو رکنے کا حکم دیا۔ سرسبز ٹیلوں کے قریب پانی کے چشمے تھے، گھوڑے اور اونٹ بھی ان پر ٹوٹ پڑے، انسان بھی خوش ہو گئے۔ 2 ٹیلوں کے درمیان جگہ موجود تھی، وہاں سبزہ بھی تھا۔ جب رات گہری ہوئی سب سو گئے، مصری کمانڈر جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی جاگ رہی تھی۔ اس رات اسے خاص طور پہ جاگنا تھا اور اس مصری کمانڈر کو پوری طرح شراب کے نشے میں غرق کرنا تھا۔ جب خراٹوں کی آوازیں آنے لگی تو مصری کو ساتھ لے کے الگ چلی گئی۔ مصری کمانڈر کو اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ وہاں پہ وہ کوئی سپاہی کھڑے کرتا یا فوجی کھڑے کرتا۔ ادھر رابن نے دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ جو ہیں وہ بھی گہری نیند میں ہیں، تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور آہستہ آہستہ وہ سب جاگ گئے۔ انہوں نے تیر کمان وہاں سے اٹھائے، ایک ایک برچھی اٹھائی اور آہستہ آہستہ وہ سوئے ہوئے محافظوں کے قریب چلے گئے۔ رابن ایک
سپاہی کے سینے میں تلوار اتارنے ہی لگا اور باقی چاروں بھی وہاں کھڑے تھے کہ اچانک پیچھے سے تیر کی آواز، تیر زناٹا سا تیر آیا، رابن کے سینے میں اتر گیا، اس کے ساتھ اور باقی تیر اس کے سارے ساتھیوں کے سینے میں اتر گئے۔ یہ وہ دو فوجی تھے جن کو اپنے کمانڈر پر غصہ تھا کہ وہ دیر کر رہا ہے۔ ان دونوں کو گزرتے ہوئے ان کی آنکھ کھلی جب یہ رابن اور اس کے ساتھی تیر کمان اٹھانے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ ان کا کمانڈر وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی غائب تھی۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا کمانڈر کہاں چلا گیا۔ اس ٹیلے سے ذرا دور بالیان اور اس کے 6 محافظ، بالیان موبی کو ساتھ لیے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں شراب تھی اور نیچے دری بچھی ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دور باتوں کی آواز سنائی دی، ایک عورت اور ایک مرد۔ موبی اور زیادہ قریب اور غور سے سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس لڑکی نے ایسی باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا یہ اس کی ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا اسے قاہرہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ مصری کمانڈر نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو صاف تھی، شک کی گنجائش نہیں تھی۔ موبی جان گئی مصری لڑکی کو اس کی مجبوری کے علم میں عیاشی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ موبی نے بالکل نہ سوچا کہ کوئی اور ہوگا اور کیا ارادہ ہوگا۔ اس نے بالیان کے کان میں کہا، یہ مصری ہے اور یہ میری ساتھی کے ایک لڑکی کے ساتھ عیش کرنے جا رہا ہے، اس لڑکی کو بچا لو، یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ بالیان کو اور بھڑکانے کے لیے کہا، خوبصورت لڑکی ہے، اسے تم لازمی حاصل کرو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا، اس نے خنجر نکالا اور خنجر نکال کر اس مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ لڑکی دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا دوسری کہاں ہے؟ اس نے رابن اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا 15 محافظوں کے پہرے میں ہے۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں بلا لایا، ان کے پاس کمانیں تھیں اور ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا وہاں پہ آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا، اس محافظ کو ختم کر دیا۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں دیکھا، وہاں 2 بڑی بڑی مشلیں تھیں، ان کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا، اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آتی اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن کے سینے میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی سسکیاں نکل گئیں۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ ان کی بدقسمتی تھی وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے تیر کمانوں میں ڈالے اور تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے اور 6 لوگ نیچے گر گئے۔ دوسری دفعہ پھر کمانوں سے نکلے، 6 اور گر گئے۔ تیسری بار میں وہ ایک سپاہی جو ہے وہ اندھیرے میں گم ہو گیا، دوسرا ذرا سست تھا، وہ 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ بھاگنے کی جب سرپٹ گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی تو اس نے کہا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ایک بچ کے نکل گیا قاہرہ کی سمت میں، فوری طور پہ یہاں سے روانہ ہوا جائے۔ موبی نے کہا ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی اچانک ملاقات ہوئی اور یہاں سے ہم نے جانے کا طریقہ کار بنایا۔ بالیان نے کہا کہ میرے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھا میرے شیروں نے کیا کمال کیا ہے۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ ٹیلے پر رکا تو دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ کے باہر ایک گھوڑ سوار آ کے رکا۔ اس گھوڑ سوار نے کہا کہ میں وہاں سے دوڑتا ہوا آیا ہوں اور یہاں پہ آ کے پہنچا ہوں، اور اس نے بتایا کہ کس طرح جو ہے ہمارا کمانڈر لڑکی کی باتوں میں آ گیا ہے اور لڑکی کی باتوں میں آ کے اس نے کیا کچھ ہوا اور وہاں پہ کتنے لوگ وہاں پہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صلیبی چھاپا مار وہاں ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا وہ کوئی بھی تھے، اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اس فوجی کو کھانا کھلاؤ اور فوری طور پر 20 سوار اس کیتا کو میں روانہ کرو۔ اس نے کہا یاد رکھو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا لڑکیاں جاسوس ہیں، تم ایک جاسوس کو یا چھاپا مار کو پکڑ لو تو تم سمجھو تم نے دشمن کے 200 سپاہی پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 فوجیوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑتی، مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ یہ خطرناک لڑکیاں مصر کے اندر گئیں تو پورے لشکر کو بیکار کر دیں گی۔ ایک جاسوسہ کو پکڑنے کے لیے میں اپنے 100 فوجی قربان کر سکتا ہوں، یہ سستا پھر بھی سستا ہوگا، یہ سودا سستا ہوگا۔ چھاپا مار اگر نہ پکڑے تو یہ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر لڑکیاں نہ پکڑی گئیں تو تباہی ہو جائے گی۔ اس سے اگلے حصے کے واقعات بتائے جائیں گے اگلے حصے میں۔